یقینی طور پہ ڈیجیٹل میڈیا بہت کرٹیکل کروشل ہے اور کوئی اس پہ شارٹ کٹ گفتگو نہیں ہو سکتی. لگتا ہے آج پروگرام اسی پر تقریباً سارا کا پی آئی پہ تھوڑی بات کریں گے. عامر رانا صاحب آپ فرمائیے گا اس پہ, اب آپ کا کیا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے؟ مجھے سب باتوں سے تینوں کی کوئی اختلاف نہیں ہے بنیادی کہ پابندی کسی معاملے کا حل نہیں ہے, لیکن برازیل میں انہوں نے جب ایکس پہ پابندی لگائی کچھ اکاؤنٹس پہ اور وہ نہیں مانے, انہوں نے پھر بند کر دیا ایکس ٹوٹل. پھر کورٹ میں گیا کیس اور جرمانہ ہوا اور پھر بعد میں ایکس کو 5 ملین پے بھی کرنا پڑا اور وہ اکاؤنٹس بند کرنے پڑے. کیا یہودیوں کے اوپر کوئی پروگرام ہو سکتے ہیں امریکہ میں باقی جگہوں پہ؟ کیا وہ فری سپیچ میں نہیں آتے؟ صرف وہی فری سپیچ ہوگی جس میں آپ غزہ کے اوپر بات نہیں کر سکتے, دوسری دنیا پہ بات نہیں کر سکتے. حدودوں کے یوتھ کے ساتھ ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے. ہاں, ہماری گورنمنٹ کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جس پہ اعتراض ہے ان اداروں کو لکھیں, ان سے بات کریں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک مارکور اکاؤنٹ باقاعدہ وائس آف امریکہ کے مختلف لوگوں کو مارک کر رہا ہے کہ یہ آپ جھوٹی انفارمیشن دے رہے ہیں, براہ راست ان ٹچ ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ایک بہتر عمل ہے بجائے اس کے کہ پابندی کی جائے. جس چیز پہ مطلب ایون شوگر کا پیشنٹ ہو جائے اس کو پابندی ہو جاتی ہے کہ میٹھی چیزیں نہیں کھانی, وہ بندہ ڈھونڈ کے چوری چھپے کھا رہا ہوتا ہے کہ بھئی چلو اچھا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جتنی مرضی مثالیں دینے بے شمار نہیں کرائیں گی. معاملہ وہی ہے کہ آپ کو بیانیہ اپنا بھی دینا ہوگا. صرف یہ نہیں ہے کہ میری مرضی کا بیانیہ چلے, یہ ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے. لیکن اب کل سارا شاید یہ ایکس پہ وہ پابندی نہیں تھی, وی پی این کے بغیر تھا. میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی تو میں نے بند کر دیا وی پی این, اور اب صبح پھر وہ بند تھا تو دوبارہ وی پی این لگا کے استعمال کیا. تو یہ چیزیں ہماری سوچ کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم حل نہیں ڈھونڈ رہے. اب بے شمار ہے حل, ہر ایک چیز کا ہے. جہاں نیگیٹو پروپیگنڈا اپروچ کر رہا ہے عام آدمی کے ذہن میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ لیں, گوگل کا سارا کاروبار ہی اس پہ ہے کہ وہ اس بندے کے مائنڈ کو مختلف کمپنیوں کو بیچتا ہے کہ یہ بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے, یہ سننا چاہتا ہے. تو جو ہمیں جھوٹی سچی انفارمیشن آتی ہے جو ہم مائنڈ میں لاتے ہیں نا کہ یہ دیکھنی ہے, جس کو آپ لائک کرتے ہیں کچھ سیکنڈ ٹھہرتے ہیں آپ کے پاس آتا ہے. اب ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے, چاہے صوبے ہیں یا مرکز ہیں, آپ اپنا نیریٹو لائیں. اسٹیبلشمنٹ کو اپنا نیریٹو لانا چاہیے کہ کاؤنٹر نیریٹو ہے کیا, ایکچوئل آپ سچ کیا بتا رہے ہیں, آپ پازیٹیو کیا جی, نیریٹو کیا حقائق جو ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ بین کر دیں. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اب ٹائم اصل میں کم رہ گیا. مظہر کوئک آپ کا, یعنی اگر آپ ایک ون لائنر کہیں کہ جی یہ ایک ایکشن لینا چاہیے حکومت کو اس چیلنج کے کو ڈیل کرنے کے لیے, جس چیلنج کی عکاسی یہ آپ کو ہم نے جو 3 شروع میں سنائی تھی سارٹس, وہ جو عکاسی کرتا ہے, جسٹ ان ون لائنر بتائیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے. میں آپ تینوں کے پاس ایک راؤنڈ کروں گی بیفور وی کنکلوڈ. جی ہاں, دیکھیے نسیم, میں نے تو بہت پہلے یہ, اور میرا خیال ہے تحریری طور پہ کئی انفارمیشن منسٹر کو دیا کہ پاکستان نیڈ میڈیا کمپلینٹس کمیشن, اور وہ پوری ڈاکومنٹ ہے جو میں دی ہے. تب دوسری بات یہ کہ آپ کو بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا, آپ کو یہ چیز بتانی پڑے گی کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, یہ رائٹس ایشوز ہیں, یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, یہ سوسائٹی کے ایشوز ہیں. Who will decide that? سب مل کر کریں گے, انکلوڈنگ گورنمنٹ. وی نیڈ اے نیشنل میڈیا پالیسی, وی نیڈ اے نیشنل میڈیا پالیسی, اور جس میں سب کا انپٹ ہو, سارے میڈیا سٹیک ہولڈر اور سول سوسائٹی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل میڈیا کمپلینٹ ہو اور ساتھ ایک نیشنل میڈیا پالیسی ہو جس میں آئیڈینٹیفائی ہو ایشوز کیا ہیں جو تھریٹ کے اور کیا ہیں. حالانکہ یہ سب چینجنگ سیناریو ہے, یہ تو فلوئڈ سچویشن ہے. میرا خیال ہے حتمی بات تو نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ اس طرح ہوتے رہتی ہیں, ہے نا, وہ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, کوئک کامنٹ, یہی سوال آپ سے کروں گی میں کہ آپ 1-2 کیا ایڈوائز دیں گے. میں نسیم, میرے نزدیک بالکل ایک یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں, بات چھوڑے. پچھلے 4-5 دن سے جو میرے پہ بیت رہی ہے, میرے بیٹے کو 10 سال سزا ہوئی. ایک دن بعد پورے سوشل میڈیا پہ ایک معافی نامہ تھا, کنفیشن سٹیٹمنٹ تھی, پلیڈڈ گلٹی تھا, اور نے کہا یہ حسان صاحب نے دے دیا. اور چلو پھر میں کال کر رہا ہوں, پوری ٹریفک مجھے سنبھالی نہیں جا رہی, کیونکہ ظاہر ہے جب مجھے چند لوگ جانتے ہیں, انہوں نے کہا حسان نے معافی مانگ لی ہے. ایکسپلین کر کے میرا گلا بیٹھ گیا. کل سے یہ آ رہی ہے کہ حسان رہا ہو کے گھر پہنچ گیا ہے, اور اس کے بعد حسان کے کلپ ہے جو اسے پتہ نہیں 2 سال پہلے کسی کسٹڈی سے نکلا تھا
تو اس نے کہا تھا جی میں آزاد ہو گیا ہوں لیکن میں اپنے اوپینین کو نہیں چھوڑوں گا, یہ وہ پھر آ گیا. آپ مجھے کل سے میں بالکل میں سمجھ آتی کہ کیا حال ہے. ظاہر ہے یہ چیزیں نتھنگ ڈو وتھ اسٹیبلشمنٹ, نتھنگ ڈو وتھ کوئی پولیٹیکل پارٹی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہانٹ کرتی رہیں گی, اور کبھی ہم کیپٹیو ہیں اس کے اندر. پاکستان دشمن جو ہیں وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے جب بھی آپ کے اندر پولیٹیکل ٹرمائل آئے گا. سیاسی کم از کم استحکام پاکستان میں لے آئیں تاکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نیشنل کنسنسس بن جائے. ایز لانگ ایز پارٹی متحد ہیں اور وہ ایسے نیریٹو کو نہیں بیچتی جو پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے, تو باقی چلتا رہتا ہے جھوٹ اور سچ کا بازار, اور تو کوئی حل نہیں ہے. جی جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کنسنسس پیدا کریں, جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس کو ختم کریں, ایکسٹریم پولرائزیشن ختم ہو. جی کوئک, سیم کویسچن, کوئک. بہت سمپل سی بات کہ میرے خیال میں سوشل میڈیا کا ایئر ٹائٹ سولوشن کوئی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قانون سازی صرف ڈومیسٹک کر سکتے ہیں, اور سوشل میڈیا کا بہت سا حصہ کراس بارڈر ہے, تو آپ ایئر ٹائٹ پالیسی کوئی نہیں بنا سکتے. یہاں پہ کسی کو روکیں گے تو امریکہ سے کوئی شخص بات کر رہا ہوگا. لیکن بہت اچھا ہو کہ اگر ریاست اور حکومت اپنے نیریٹو میں سوشل میڈیا کے وہ لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں, چلیں باہر والوں کی ہم نہیں بات کرتے, جو پاکستان میں موجود ہیں ان سے کوئی گفتگو کر لیں. تو ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو شاید سوشل میڈیا پہ تو گورنمنٹ کے خلاف ہوں, لیکن اگر حقائق ان کو ایکسپلین کیے جائیں, کوئی بات کی جائے تو وہ قائل ہو سکیں. اس کا سافٹ سولوشن ہے, اس کا ہارڈ سولوشن کوئی سولوشن, اس کا ہارڈ سولوشن ہی سافٹ ہے. انگیج اور انگیج ان جا کے زیادہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. عامر صاحب ایک فقرے میں آپ کچھ کہنا چاہیں بیفور آئی کنکلوڈ؟ میں آپ کو بالکل فیض امید DGI تھے, اور ایک نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ تھی جو جرنلسٹوں کی 1 مہینے کی تھی. میں اس کے آخری دن میں 4-5 جرنلسٹ تھے جن کو وہاں بلایا گیا تھا NDU نے. انہوں نے 2 گھنٹے کا ایک لیکچر دیا نیشنل سیکیورٹی پہ, اور انہوں نے پاپولیشن ویلفیئر سے لے کے پاکستان کا ہر مسئلہ اس میں ڈالا. میں نے انہیں سم اپ کیا, میں کہا جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی شام کے 7 بجے سے 11 بجے کے چینل پروگرام ہے. تو کہیں گے نہیں, میں کہا جی بالکل ہے. میں کہا جی جن لوگوں سے آپ ملتے ہیں, جو سعد رسول صاحب کہہ رہے تھے, میں کہا ان کو ہم پازیٹیو نہیں سمجھتے, آپ سمجھتے ہیں یہی آواز ہے. تو آپ کو اپنا رابطہ کار بڑھانا چاہیے. رابطہ اور ملاقاتیں تو اس سے سطح پہ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ, آپ کو نیریٹو بتانا چاہیے کہ ہماری یہ کمپلشنز ہیں, یہاں جائیے یہاں نہ جائیے, پلیز یہ سن لیں یہ نہ سنیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹرسٹ بلڈ. شکریہ آپ چاروں کا.